Kindly subscribe my channel. آج میں واقع بیان کروں گا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ظاہر مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں ان کا درس حدیث ہوتا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے خلیفہ مہدی کے دربار میں تشریف لے گئے، اور خلیفہ مہدی نے جو ہے آپ سے کہا کہ بھی آپ مجھے کو نصیحت کریں۔ اچھا، آپ نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو عدل و انصاف کو اختیار کرو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، اور فرمایا کہ اہل مدینہ کا خیال رکھو، اہل مدینہ کا خیال رکھو، کیونکہ فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ مدینہ کے اندر رہوں گا، اور مدینہ میری قبر ہوگی، اور مدینہ ہی میں سے اٹھ کر میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔ اور فرمایا کہ مدینہ کے اندر رہنے والے جتنے ہیں یہ سب میرے پڑوسی ہیں، اچھا، لہٰذا میرے ان پڑوسیوں کی نگہبانی کرو، ان کا خیال کرو۔ جو میرے پڑوسیوں کا خیال کرے گا تو کل روز قیامت میں ان کا گواہ اور شفیع بنوں گا، ان کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور جو میرے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے برا سلوک کرے گا، ان کا خیال نہیں کرے گا، ان کے بارے میں بری بات کہے گا، تو فرمایا کہ اس کو جو ہے کل روز قیامت میں طینۃ الخبال پینا پڑے گا۔ طینۃ الخبال، طینۃ الخبال، طینۃ الخبال کیا ہے؟ طینۃ الخبال کہتے ہیں اہل جہنم کا نچوڑ، ان کا پسینہ، ان کا کچ لہو، ان کا یہ، ان کا کچ لہو، ان کا یہ جو بھی نکلے گا تو عذاب کے بعد فرمایا وہ جو ہے طینۃ الخبال جو ہے وہ ان کا پینا پڑے گا، گویا کہ یہ سزا ان کو ملے گی جو میری پڑوسیوں کے بارے میں بری بات کرے، سخت سزا ہے، سخت سزا ہے۔ یہ بات کہی تو لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے نا وہ مدینہ گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کھانا کھایا تو دہی کھائی۔ اچھا، جب دہی کھائی تو دہی کھٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ کی دہی کھٹی ہے، یہ بات کہی۔ تو رات کو جب سوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، خواب میں آئے اور آپ بڑے ناراض ہیں، اور آپ نے دیکھا اس کو ڈانٹا، فرمایا کہ جا نکل جا یہاں سے، وہاں چلا جا جہاں کی دہی میٹھی ہے، نکل جا یہاں سے۔ اچھا، ان کی آنکھ کھل گئی، اور وہ تو بڑا گھبرائے پریشان، تو وقت کے علماء کے پاس گیا کہ جی میں تو یہ خواب دیکھا۔ ان کا بھائی یہ تو ہماری تو مجال نہیں ہے رسول اللہ کے دربار میں ہم کچھ کہیں، تو تم تو یہاں تک کہ ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا بھائی بات سنو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر جاؤ، ان کے مرقد پہ جاؤ، قبر پہ، وہاں جا کر وہاں دعا کرو، اور ان کو سفارشی بناؤ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیں کہ رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں تو ایسے چلتے چلتے یہ بات کہہ دی تھی، اور میری کوئی توہین اور تذلیل مقصود نہیں تھی، تو آپ میری معافی کرا دیں۔ انہوں وہاں گڑ گڑائے، خوب قبر کے پاس دعا کر کے آ گئے تو رات کو خواب دیکھتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی، حضرت حمزہ کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے، حضور کے چہتے چچا ہے۔ تو خواب میں کہ بات سنو، جلدی سے نکل جاؤ مدینے سے، اگر نہ نکلے تو بھی ایمان بھی تیرا خطرے میں ہے، ابھی رسول اللہ نے جو کہہ دیا آپ غضب میں ہیں، تو ابھی مدینے سے نکل جا، اگر نہ نکلا تو تیرا ایمان بھی خطرے میں۔ تو بزرگوں نے کہا پھر آپ نکلے فٹافٹ، وہ مدینے سے نکلے۔ اس میں علماء نے لکھا یہ سبق ہے، زبان جو ہے جو اللہ تبارک و تعالی اتنی اچھی دولت دے رکھی ہے، اس کو بے ہنگم استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ زبان آج ہماری حالت یہ ہے کہ جس کے بعد جو چاہے پھپتی بول دیتے ہیں، بک دیتے ہیں، اچھی بری نیچی جو پیٹ میں جو آیا منہ میں اگل دیا، بالکل ایسے۔ یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اس زبان کو احتیاط سے استعمال کریں۔ وہ اتنی سی بات کہہ دی کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہے، اور آج ہم مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں بکتے ہیں، لوگ کیا کچھ نہیں کہتے۔ مدینہ گئے تھوڑی تکلیف ہی، وہاں کے دکانداروں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں کیا کچھ بول کے آتے ہیں، اور پوری سٹوریاں بنائی ہوئی لوگوں نے، یوٹیوب بھی بھرا پڑا ہے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ دہی کھٹی کہنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا، اور ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے زبان کو سے استعمال کیا، اور مدینہ طیبہ، اور پھر رسول نے خود کہا میرے پڑوسی ہیں بھائی، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے جو ہے نا ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح کھجوریں آتی ہیں، مدینہ کی کھجوریں آتی ہیں، مکہ کی کھجوریں آتی ہیں، یا ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا کوئی احترام عظمت نہیں کرتے، گاربیج میں جیسے عام روٹین۔ بھائی مدینہ طیبہ کی کھجور ہے، آپ اس کو ادب سے کھائیں، اور گٹھلی کو ادب سے رکھیں، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، بیٹا یہ گٹھلی جو ہے وہ زمین میں بیک یارڈ میں دفنا دو، وہاں کھجور اگے گی، اگے نہ اگے لیکن اس کو تو ادب سکھاؤ۔
آپ کو یاد ہوگا ہمارے ملکوں میں پاکستان انڈیا میں بڑی بوڑھیاں مدینے کی کوئی چیز آئی بیٹا مدینے کی کھجور ہے تبرک سمجھ کے کھاتے تھے ایسے ہی تھا. اور آج یہاں امریکہ والوں کو کھلی ملتی ہیں تو یہاں پرواہی نہیں ہے بلکہ اس پہ تبصرے کرتے ہیں مدینے کی کھجور کھا کے بھی تبصرے کریں گے تو کیا پتہ رسول اللہ کیا اور آپ کا رسول اللہ کے یہاں کیا مقام رہ گیا. اسے احتیاط